बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरीन, आज पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल रही। दो बड़ी वारदातें डाली गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पीटीआई की पोजीशन मानने से इनकार कर दिया। बाकी तमाम तर सियासी जमातों को एक्सेप्ट किया गया और पीटीआई के 41 एमएनएस को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया है ताकि उनकी मखसूस नशिस्तों पर डाका डाला जाए और वो मखसूस नशिस्तें हुकूमत के हक में आ जाएं। डेफिनेटली फिर इससे हुकूमत को 2/3 मिल जाएगी और आईनी पैकेज मंजूर करवाना हुकूमत के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये एक डाका जो है वो डाला गया कौमी असम्बली की सेक्रेटेरिएट की जानिब से। दूसरा डाका डाला गया कि सदारती ऑर्डिनेंस जारी होता है, जल्दी में जनाब दस्तखत होते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरमीम की गई और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को हटाया गया है और एक नए तीसरे जज का जो है वो इजाफा किया गया है, जिसके बाद सूरत हाल बहुत खतरनाक हो गई है कि अब जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब तक की सबसे बड़ी खबर है। सबसे पहली खबर कि एमरजेंसी के खिलाफ जजेस खड़े हो चुके हैं। तो ये मुल्क के अंदर गैर अलानिया एमरजेंसी है, इसके खिलाफ आज जो है वो जजेस खड़े हुए हैं और हंगामी मीटिंग्स जारी हैं शहर इक़्तिदार के अंदर। ये रात गई मीटिंग किसकी है, कौन कौन इसमें शरीक है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ ये आज ऐलान जंग हो चुका है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात, आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आपको मैं देने जा रहा हूँ। तो ये आज का दिन बहुत अहम है। और फिर दूसरी खबर कि इमरान खान को बचाने की आखिरी कोशिश की गई है। इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ निज़ाम हर हद तक जाने को तैयार हो गया है। न सिर्फ तैयार है बल्कि कार्रवाइयाँ कर दी गई हैं कि जनाब लटका दें उल्टा। अब आखिरी कोशिश क्या की गई है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा है। लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की मशरूत इजाज़त दे दी है और पीटीआई को मीनार पाकिस्तान की बजाय शहर के 3 दीगर मकामात पर जलसा करने की पेशकश कर दी गई है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से पीटीआई को जनाब काहना मवेशी मंडी या फिर शाहपुर कांजरा में जलसा करने की इजाज़त दी गई है। यह भी बताया गया है कि 40 शिकों पर मुश्तमिल ये एक मशरूत जलसे की इजाज़त है, जिसके मुताबिक जलसे के लिए वक्त शाम 4 बजे से 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया और वक्त की वर्जी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा बहुत सारी सूरत हाल है, उसमें शर्त यह रखी गई है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो तहरीरी तौर पर पहले माफ़ी मांगे और फिर हम जाकर लाहौर में जलसा करने की इजाज़त देंगे। यानी कि आप निज़ाम को किस जानिब ले जाना चाह रहे हैं, अना की जंग बना ली है। मरियम नवाज इस हद तक गिर चुकी हैं कि वो कहती हैं कि एक सूबे की वज़ीर आला यहाँ पर आकर माफ़ी मांगे तो हम जलसा करने देंगे। यानी कि मुल्क के अंदर जमहूरियत है, ये डार्कनेस ऑफ एरा है, ये अथॉरिटेरियन रजीम है। यहाँ पर मरियम नवाज की अपनी कोई औकात क्या होगी कि फॉर्म 47 वाली वज़ीर आला है वो किसी और को कह रही कि आप यहाँ पर आकर माफ़ी मांगे, हम फिर आपको जलसा करने की इजाज़त देंगे। यानी कि खौफ का अंदाज़ा लगा लें। अगर आप इतने बड़े फन्ने खां हैं, अगर आप कहते हैं कि हमारा जनाब हम लाहौर हमारा गढ़ है, तो आप कहते हैं पीटीए को वेलकम करते हैं केपी कैसे क्या यहाँ पर आकर आप जलसा करें। और अगर हम देखते हैं कि आपके पास कितनी बड़ी मैन पावर है, बजाय इसके कि आप ये सारा काम करते, आप जो है वो धमकियां देने पर उतर आए कि आप ये काम करेंगे तो फिर हम ये कर देंगे। और फिर लाहौर में सख्त तरीन क्रैकडाउन जो है वो जारी है। लेकिन इस वक्त पीटीआई जो है अपनी रैलियां भी निकाल रही है। आज चांद रात है, अगले 24 घंटे और कुछ घंटे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम है। और फिर इमरान खान साहब ने इस हवाले से आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि लाहौर में जलसे की इजाज़त ना दी गई तो जलसे को एहतजाज में बदल देंगे। सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत और आज़ादी को बचाने के लिए मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा, जलसा करना हमारा आईनी हक है। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ने अगर जलसे की इजाज़त ना दी तो मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करेंगे। अब जलसे की इजाज़त जो है वो मीनार पाकिस्तान में नहीं दी गई है। अब पीटीआई ये कहती है, इमरान खान ये कहते हैं कि हम मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करेंगे, हम जलसा फिर नहीं करेंगे। जो बाकी मकामात हैं वहाँ पर तो इजाज़त मिल रही है। अब देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाया अमल क्या होगा। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि आज लकीर के एक तरफ जमहूरियत और दूसरी तरफ वोट को इज्जत देने वाले हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में वाज़ेह हो गया था कि कौम कहाँ पर खड़ी है। कौम एक तरफ खड़ी है और छोटा सा साहब इक़्तिदार का जो तबका है जमहूरियत और सुप्रीम कोर्ट को अपने इक़्तिदार के लिए तबाह कर रहा है। लाहौर में 1.5 साल से जलसा नहीं करने दिया जा रहा, हमें इलेक्शन से पहले भी जलसा नहीं करने दिया गया और अब भी रोका जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट ने इस्लामाबाद का जलसा करने की गारंटी दी थी, पाकिस्तान का हवाला दिया गया जिस पर हमने जलसा मुलतवी कर दिया और गारंटी के बावजूद इस्लामाबाद के जलसे में कंटेनर्स लगाए गए, रुकावटें खड़ी की गई। दुनिया में क्या कभी किसी ने जलसा खत्म करने का वक्त दिया है?
عمران خان نے کہا کہ مشرف کا الیکشن کے مقابلے میں فری اینڈ فیئر الیکشن تھا، مشرف نے بھی میڈیا اور جلسوں پر پابندی نہیں لگائی تھی، اور انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر نون لیگ کی بی ٹیم کا حصہ ہیں، ان کی بھی درخواستیں ہیں وہ سنی جا رہی ہیں اور ہماری مسترد ہو رہی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کا ہر کیس اپنے پاس لے لیتے ہیں، حالانکہ ان کی بیوی نے میرے خلاف باتیں کی تو ان کو تو ہمارے خلاف کیسز سے خود کو الگ کر لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آج بھی ملک میں وہی حالات ہیں، ملک کے حالات مشرف اور ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں تھے۔ یحییٰ خان نے اپنی ذات اور اقتدار کے لیے مجیب کے خلاف ایکشن لیا۔ عمران خان نے کہا کہ انتخابات ایڈمنسٹریٹو ہی ہوتے ہیں، کمشنر کے بیان پر تفتیش تو ہونی چاہیے تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہوں، لیکن ملک کا بچہ جانتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ فراڈ کور کرنے کے لیے امپائر کو ساتھ ملا کر یہ سب کیا جا رہا ہے، اور ملک کی تاریخ میں پہلی حکومت ہے جو اتنی بری طرح بے نقاب ہو گئی ہے۔ جو یہ کر رہے ہیں جمہوریت کی تباہی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر اپنا رد عمل جو ہے اس کے اوپر دیا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب جناب آگے آ جائیں کہ اس وقت عمران خان کو کس طرح سے بچانے کی آخری کوشش جاری ہے۔ یہ بڑا اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے ہو بہو رکھنے جا رہا ہوں۔ جناب عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتی ہیں، وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ جج نے جلد عمران خان کو سزا سنانی ہے۔ اب یہ سزا کس میں ہو سکتی ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ٹرائل جو ہے وہ عدالت کے اندر جاری ہے، اور اس سے پہلے ٹرائل کورٹ کو یہ فیصلہ کرنے سے روک بھی دیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ سپریم کورٹ کو عوام نے بچانا ہے، یہ ہمیں کبھی بھی ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے۔ ہمارے بہت سے لوگ ملٹری کورٹس میں ہیں، ہمارا بھانجا بھی ملٹری جیل میں ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ ان کو کب اور کتنی سزا ہو جائے گی۔ اب یہ قانون لانا چاہتے ہیں کسی کو بھی اٹھا کر لے جائیں۔ علیمہ خان نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جو ہے ان کو بھی ملٹری کورٹس میں ڈالا جائے گا، اور ان کو وہاں پر ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو کیسے جیل میں رکھیں، اور جلد عمران خان کو سزا سنانی۔ اب جو آئینی پیکیج ہے وہ کس حوالے سے، آپ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریے علیمہ خان کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ۔ آئینی پیکیج کے اندر ملٹری کورٹس کا جو قانون ہے اس کو ماڈیفائی کیا جائے گا، اور پھر اس سے اجازت لی جائے گی کہ سویلینس کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے اندر ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے تحت سپریم کورٹ سے اختیارات واپس لیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ چھوٹے موٹے کیسز سننے تک رہ جائے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو وہاں پر چیف جسٹس لگا دیا جائے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اوپر والی عدالت میں چلے جائیں گے، آئینی وفاقی عدالت میں، اور وہاں پر خطرناک ترین کیسز سنے جائیں گے، اور وہاں پر جلدی سے فیصلے کیے جائیں گے، اور الٹا لٹکایا جائے گا، سیدھی سیدھی پھانسیاں جناب ہوں گی۔ یہ اس وقت جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان جو ہے اس کو ملٹری کورٹس کے اندر لے جایا جائے۔ اب آخری کوشش کیسے رکی ہے؟ آج ایمرجنسی کے خلاف ججز کھڑے ہو چکے ہیں، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے خلاف یہ اعلان جنگ ہے۔ آج ان کے گھر جانے کی خبر آ گئی ہے، ان کو مائنس کرنا ہے، اور ایک ہنگامی اجلاس جناب بلا لیا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ جناب کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اویلیبل نہیں تھے۔ 3 رکنی کمیٹی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، جس میں چیف جسٹس ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، انہوں نے جناب کل ایک اجلاس کرنا تھا جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ میں جو فیصلہ چیلنج کیا ہوا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس میں بینچ بننا تھا کہ کون سا کتنے رکنی بینچ، کون سے ججز اس بینچ کے اندر یہ کیس سنیں گے۔ لیکن کل قاضی صاحب جو ہیں وہ اویلیبل نہیں تھے، تو وہ اجلاس نہیں ہو سکا، کیونکہ آج واردات ڈالنی تھی۔ آج واردات ڈالی گئی صدر کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، وزارت قانون نے جناب وہ ترمیم بھیجی کابینہ کو، وزیر اعظم کو، اور پھر ادھر سے صدارتی آرڈیننس بنتا ہے، اور یہ اس پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ صدارتی آرڈیننس کیا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر ایک ترمیم کی گئی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ تو اس کمیٹی کے اندر رہیں گے، لیکن ایک جج جو ہے اس کا اختیار قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ہوگا، چیف جسٹس کے پاس ہوگا، کہ وہ اپنی مرضی کا جج اس کمیٹی کے اندر اپوائنٹ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنی مرضی کا بینچ بنا سکیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں۔ یہ جناب آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو یہاں پر ایک پاور دی گئی۔ اب جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ تیسرے جج تھے، اب ان کو ہٹا دیا گیا ہے فوری طور پر، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج ہی کے دن جسٹس امین الدین کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر نیا جج جو ہے وہ شامل کر لیا ہے۔ جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ریپلیس کیا ہے جسٹس منیب اختر صاحب کو۔ تو آج کے دن ہی بڑی واردات جناب ڈال دی گئی ہے۔ اب یہ کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ اسٹیبلشمنٹ کے گرم حمام کے اندر ننگا نہا رہا ہے۔ حکومت بھی، ان کے پولیٹیکل گینگسٹرز جو ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے گرم حمام کے اندر ننگا نہا رہی ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ یعنی کتنے بے شرم ہو چکے ہیں نا، کلم کھلا پارلیمنٹ کے اوپر آپ دھاوا بولتے ہیں، نامعلوم لوگ اندر جاتے ہیں، ایم این ایس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، سپریم کورٹ پر حملے، پھر رات کے اندھیرے کے اندر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر بل منظور کروانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ تو یہ پاکستان کو آپ نے آئین بے سرزمین بنا دیا ہے،
یعنی کہ کسی کے بات کا ملک تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ آئیں آپ رات کے اندھیرے میں آ کر واردات ڈال کر چلے جائیں اور ہم منہ اٹھا کر بیٹھ کر دیکھتے رہیں کہ جناب وہ فلان طاقتور شخصیت آئی تھی اس نے یہ واردات ڈالی ہے، اس کے بعد کا ملک تھا جو مرضی کرے، اس ملک کا مالک ہے، ہم تو کرایہ دار ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، جمہور ہے، پاکستان کی عوام اصل اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ لکھ کر رکھ لیں میری بات، آج نہیں تو کل 24 ختم ہونے میں تقریباً یہ کوئی 3-4 مہینے باقی ہیں، عمران خان واپس آ رہے گا 25 کے اندر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3-4 مہینے اور مزید لٹکا لیں گے خان کو، خان باہر نہیں جا رہا، خان واپس آ رہا ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب کے خلاف آج جو اجلاس بلایا گیا ہے، ہنگامی اجلاس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، کہ سپریم کورٹ کے ججز کا اجلاس اس وقت جاری ہے، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 8:01 ہو چکا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کا اجلاس جاری ہے۔ ڈیفینیٹلی آف کورس یہ قاضی فائد عیسیٰ مائنس اجلاس ہے، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ ایک جانب جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کے اندر آتے ہیں، آرڈیننس جاری ہوتا ہے اور قاضی فائد عیسیٰ تمام اختیارات اپنے پاس لے رہے ہیں، اور ادھر سے آئینی پیکج آ رہا ہے، اس کو منظور کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، الیکشن کمیشن، حکومت اور باقی طاقتور جناب وہ سارا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس سب کے اندر جو ہنگامی اجلاس ہے یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہے سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ججز اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ الیکشن کمیشن تسلیم کرنے کو تیار ہے، نہ حکومت تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ ادھر سے جناب سیکریٹریٹ قومی اسمبلی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کے 41 ایم این ایس جو ہیں وہ آزاد ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں یہ لکھ چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی حقیقت ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، ان کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ اب پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملی ہیں، سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملی، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر کر رہے ہیں، ان کے سیکریٹریٹ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کر رہے ہیں۔ اب اس سب کے اندر یہ اجلاس ان ساری چیزوں کو لے کر بہت اہم ہو چکا ہے کہ ایک جانب تو یہ ساری چیزیں ہیں اور پھر دوسری جانب قاضی فائد عیسیٰ کا مائنس اور ان کو گھر بھیجنے کے لیے یہ اجلاس بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج ہی کے دن تمام چیزیں جو ہیں وہ آج مینیج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنک آپ لازمی ہے رکھنے، اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔